الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وهو أصدق الصادقين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجد قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلی صحبت میں آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کا آغاز ہوا ہے. 6 آیتیں پچھلی صحبت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ جس میں اس مبارک صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس اور وہاں جو کچھ آپ کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو آگے نبھانے کے لیے آپ کے خاندان میں کوئی نیک فرد آپ کو نظر نہ آیا اور آپ کی عمر شریف 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی جو اہلیہ تھی ان کی عمر شریف بھی 98 ہو چکی تھی، 98 سال. اس عمر کو پہنچنے کے بعد جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آئندہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو دین پھیلا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جو آپ کی کتاب ہے توریت شریف، اس کتاب کو باقاعدہ محفوظ رکھنا اور اس کتاب کی تبلیغ آگے پہنچانا، یہ تمام ذمہ داریاں حضرت زکریا علیہ السلام پر تھیں. لیکن آپ کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو آگے اس کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرتا. تو اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کو مانگا کہ پروردگارہ ایک ایسا لڑکا، پاکیزہ لڑکا عطا فرما جو آگے کو چل کر یعنی میرے بعد دین موسوی کی حفاظت کرے، توریت کی حفاظت کرے اور دینی معاملات کو آگے بڑھانے میں حتی الامکان کوشش کرتا رہے. تو اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس عمر میں بھی، کس عمر میں 120 سال جب آپ کی عمر تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر جو ہے 98 سال کی تھی، 98 ایئرس، اس عمر میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ایک نیک لڑکے کے لیے. کہ وہ دعا کیا تھی کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال جو ہے سفید ہو گئے ہیں، شعلے مار رہے ہیں سفیدی کی وجہ سے. اتنا کمزور میں ہو چکا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار اس سے پہلے کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. جب بھی میں نے تجھ سے جو بھی مانگا تو نے مجھے عطا کیا، تو نے مجھے دیا ہے. اس بار بھی میں تیری ذات سے امید رکھ کر تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ دین کی حفاظت کے لیے،
توریت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تعلیمات کی محافظت کے لیے مجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرما۔ اور باقاعدہ اس کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ میرے خرابت داروں سے مجھے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اور سورہ آل عمران میں جہاں آپ نے دعا کی، وہ دعا جو آپ نے کی وہ مقام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب کے پاس کھڑے ہو گئے، یعنی جو حجرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بیت المقدس کے پاس مقرر کیا گیا تھا، اس حجرے میں رہ کر حضرت مریم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، استغفار کرتی، عبادتوں میں مصروف رہتی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن عورت ہیں۔ تو اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور قرآن کہتا ہے قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، کہ پروردگارا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما اپنی طرف سے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے عبادت خانے کے پاس رک کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو فوراً آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی اس سے پہلے یحییٰ نامی کسی ذات کو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی مخلوقات ہوئی، جتنے انسان ہوئے، اس میں کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا نام اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی اور آپ کا مبارک نام پہلے ہی رکھ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑکے کی بشارت مل رہی ہے۔ اسی بات کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زکریا نے جب دعا کی تو فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں کیا فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، لیکن سورہ آل عمران میں یہی مضمون ہے، یہی ٹاپک ہے۔ وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت زکریا نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت زکریا کی بارگاہ میں بشارت دی۔ قرآن کہتا ہے فنادته الملائکہ، ملائکہ نے ندا دی، کیا ندا دی کہ یا زکریا، اس حالت میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے نماز پڑھتے ہوئے یہ بشارت دی جا رہی ہے، یہ شریعت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ پہلے انبیاء کی شریعت ہے، ورنہ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو باہر سے اگر کوئی کلام کرے، باہر سے اگر کوئی بلائے تو نمازی کو اس طرف متوجہ ہونا حرام ہے۔ نمازی نماز پڑھتے وقت غیر نمازی کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اس کی گفتگو کی طرف توجہ دے سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپ نماز میں مشغول ہیں، نماز ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت زکریا کی بارگاہ میں اور کہا کہ اے جبریل جاؤ، جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہی کی حالت میں انہیں یحییٰ کی خوشخبری سنا دے۔ تو معلوم کیا ہوا، نماز کی حالت میں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے محراب میں، اس حالت میں آ کر جبریل علیہ السلام نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو کوئی شخص مقدس اللہ کا محبوب بندہ جو اپنی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے، اپنی جماعت کا سردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری جماعت کا نام امیر کو دے دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن قرآن میں وہاں جبریل علیہ السلام کو ملک نہیں کہا، ملائکہ کہا۔ ملک سنگولر ورڈ ہے اور ملائکہ جمع ہے، پلورل ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے آپ شہنشاہ ہیں، اسی لیے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو صرف ملک کہہ کے خطاب نہیں کیا بلکہ ملائکہ کہہ دیا، کیونکہ ہر فرشتہ آپ کے نیچے ہے اور آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اسی لیے وہاں ملائکہ کہا گیا، ملک نہیں کہا گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت زکریا کی بارگاہ میں، آ کر انہوں نے فوراً حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ نامی کوئی شخص دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام کے 4 صفات کو بیان فرمایا۔ کتنے؟ 4 صفات کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ وہ کلمہ کون ہے؟ میں نے پچھلی صحبت میں کہا کلمۃ اللہ ایک نبی کا لقب ہے۔ وہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے اپنے حکم کن سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ولادت ہوتی ہے اس کے برخلاف اللہ نے آپ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جب آپ پیدا ہوں گے تو اللہ کے اس کلمے کی تصدیق کریں گے۔ وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے تھی تو حمل کے آخری ایام تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت حاملہ تھی، حمل سے تھی۔ کون؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے سجدہ کر رہا ہے، اور جب وہ دنیا میں آئے گا تمہارا بیٹا میرا بیٹا تمہارے بیٹے کو سجدہ کرے گا۔ یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ میرا بیٹا تمہارے بیٹے کی پیروی کرے گا، تمہارے بیٹے کو سچا جانے گا۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک یحییٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔
اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے. کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ باتیں یاد رکھنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے. آپ کی ولادت پہلے ہوئی. آپ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یحییٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ کو مانا، آپ کو اپنا سردار جانا. اسی لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اللہ نے آپ پر الگ ایک کتاب نازل کی جس کا نام انجیل ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ہے درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یحییٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے. تو اسی لیے یحییٰ علیہ السلام اگرچہ 6 مہینے بڑے ہیں عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. تو پہلی صفت یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ کیا ہوں گے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے. پھر اس کے بعد وسیدہ، اور کیا ہوں گے؟ آپ سردار ہوں گے. کس کے سردار؟ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جن جن کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی اس وقت پورے بیت المقدس میں اور پورے اس خطے میں سب کے حاکم، سب کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد اس مقام پر، اس اسٹیج پر قائم ہونے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو اس وقت پوری قوم کے آپ سردار بنے رہے، ہیڈ بنے رہے. کون؟ یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد اس تبلیغ کے لیے، توریت اور دین موسوی کی حفاظت کے لیے، شریعت کی پاسداری کے لیے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان کے پوری قوم کا اللہ نے سردار بنایا. یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت کیا ہے؟ حسورا ونبیا من الصالحین. حسورا، حسورا کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا. حسور کہتے ہیں حصار میں رہنے والا، شریعت کے حدود میں رہنے والا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے عورتوں کے فتنے سے محفوظ رکھا کہ آپ عورتوں کے قریب رہتے ہوئے بھی، آپ قوم کے سردار رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ آپ ہمیشہ اپنے عورتوں سے، یعنی عورتوں سے آپ بچے رہے. یعنی ریپ میں آپ نے کبھی اپنے آپ کو وسوسے میں نہ داخل کیا. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تیسری صفت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسور، عورتوں سے بچنے والا، وہ شخص جو قوت کے باوجود، قدرت کے باوجود عورتوں کی طرف مت نہ کرے، عورتوں کی طرف جس کا دل نہ جھکے، ایسی ذات کو حسور کہا جاتا ہے. اور یہ خوبی اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ نے کبھی عورتوں کی طرف رغبت نہیں کی. آپ کے دل کا میلان کبھی عورتوں کی طرف نہیں جھکا. یہ خوبی اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور آپ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. یہ خوبیاں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان خوبیوں کی وحی فرما. تو گویا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرنے کے فوراً بعد اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو نماز کی حالت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرما دی اور نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. جب خوشخبری دے دی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. اللہ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام
خوشخبری پہنچ گئی، اولاد کی خوشخبری مل گئی کسے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو. تو حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ یہ آپ خدا کی قدرت پر شک کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اولاد کا حصول کس طریقے سے ہوگا یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. یقین ہے کہ اللہ ضرور اولاد عطا کرے گا، حالانکہ آپ کی عمر 120 سال کی ہو گئی ہے، آپ کی اہلیہ کی عمر 98 برس کی ہو گئی ہے. یقین ہے تبھی تو آپ نے دعا کی. اگر یقین نہ ہوتا تو دعا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا ہر نبی اس دعا کو مانگتا ہی نہیں جو دعا محال ہوتی ہے. یاد رکھیے، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کرے جو دعا قبول نہ ہو، جو دعا قبولیت کا امکان نہ رکھے. کوئی نبی نے ایسی دعا مانگی نہیں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی. اور یقین کامل کے ساتھ ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اولاد کی دعا کی، تو یقین ہی کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمر میں بھی اولاد عطا کرے. اللہ اولاد عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو یقین کے ساتھ ہی آپ نے دعا کی. لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں. یہاں حضرت زکریا خدا کی قدرت پر شک نہیں کر رہے ہیں، یہاں یہ سمجھنا چاہیے. یہاں حضرت زکریا نے اپنے بڑھاپے اور اپنی عورت کے بانجھ ہونے کا ذکر اس لیے کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے تو مجھے اولاد عطا کرے گا، یا ہمیں رکھ کے ہی اولاد عطا کرے گا یا ہمیں دوبارہ جوانی عطا کرے گا. بہرحال اللہ تو اولاد ضرور عطا کرے گا، اس پر تو یقین کامل ہے، لیکن کس طریقے سے عطا کرے گا یہ معلوم کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. یہ بات ذہن نشین رکھیے، اللہ کی ذات پر تو کامل یقین ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور بس یہ طریقہ معلوم کر رہے ہیں کہ پروردگارا کیا تو ہمیں پھر سے جوان بنائے گا یا اسی بڑھاپے کی صورت میں تو ہمیں اولاد کرے گا، یہ معلوم کر رہے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملا، یہ فرمان ملا، قال کذالک، اے یحییٰ اسی طرح ہوگا، یعنی تم بوڑھے ہی رہو گے، 120 سال کی جو عمر تمہاری ہے اسی عمر میں تم رہو گے، اسی بڑھاپے کی حالت میں تم رہو گے، اسی حالت میں ہم تمہیں اولاد عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. آپ کے رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ میرے لیے آسان ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو ہی پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اس سامنے آگے والی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ تو ہمیں کیسے اولاد عطا کرے گا حالانکہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یہاں اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، بس اولاد کس طریقے سے عطا ہوگی یہ طریقہ آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ نے جواباً ارشاد فرما دیا کہ اے زکریا تمہیں جوان نہیں کیا جائے گا، اسی حالت میں ہم تمہیں اولاد عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا. جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا اسی طرح ہم تمہیں یحییٰ کو بھی تمہارے ذریعے پیدا کریں. پھر اس کے بعد جب یہ گفتگو ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا قال رب اجعل لی آیہ. زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دے، یعنی اتنی بڑی عمر میں تو مجھے اولاد عطا کر رہا ہے، اتنی بڑی نعمت کی خوشخبری تو نے عطا کی ہے، ذرا مجھے نشانی بتا دے.
ایک علامت بتا دی جائے تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ مجھے اولاد ہو رہی ہے، ایک نشانی مجھے بتا دی جائے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ اب وہ نشانی کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، یعنی کہ تمہارے پاس بولنے کی طاقت ہے، تمہارے پاس زبان بھی ہے، لیکن تمہیں علم کیسے ہوگا کہ تمہاری عورت حمل سے ہو رہی ہے؟ وہ علم اس طرح ہوگا کہ تم قدرت رکھنے کے باوجود، زبان رکھنے کے باوجود 3 دن تک تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اسی مقام پر آپ 3 دن مسلسل لوگوں سے چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ علامت اللہ نے بتا دی۔ اور جب عبادت کرنا ہوتا، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا، اللہ کو یاد کرنا ہوتا، تو اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کرتے مولا میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے زبان عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف عبادت کے لیے، غور سے سنیے گا، اللہ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو ان 3 دنوں میں زبان عطا کر دے، یعنی قوت گویائی جو آپ کے پاس پہلے ہی سے تھی، لیکن یہاں 3 دن تک لوگوں سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، یہ موقع آپ کا تھا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے آپ کی زبان کھول دی جاتی، لیکن لوگوں سے بات چیت کرنے میں آپ کی زبان ویسے ہی بند رہتی، تندرست ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود۔ تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں اس مقام پر کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اور اس زبان کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زبان کے کھولنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے اور اللہ اس کے نشانی کے طور پر فرماتا ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کرو، خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ جب کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں دنیا میں منہمک نہیں ہونا چاہیے، دنیا والوں کی طرف رغبت نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی نعمت ملے، دولت ملے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا دے۔ یہ ضروری ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک اولاد نعمت کے طور پر مل رہی ہے، حضرت یحییٰ کی شکل میں مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے شکرانے چاہتا یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس نعمت کے حصول کے لیے مخلوق سے بات نہ کریں، خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو نعمت کے ملنے پر کوئی انعام تمہیں ملے، کوئی سکون تمہیں ملے، چاہے وہ دنیاوی دولت ہو یا اخروی دولت ہو، دینی دولت ہو، ہر دولت کے ملنے پر مخلوق سے کٹ کر پہلے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ فریضہ ہے، ایک بندہ ہونے کا یہ فرض بنتا ہے، جب بھی تمہیں نعمت ملے تو خالق کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، مخلوق کی طرف نہیں۔ آج ہمارا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی دولت ہاتھ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم دوستوں میں اسے شیئر کرتے ہیں، پارٹی مناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ایسا ہم ہو جاتے ہیں گویا ہم خدا کو بھول ہی گئے، نعمت عطا کرنے والی ذات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب نعمت ملے کوئی تو مخلوق سے پہلے خالق کی طرف متوجہ ہونا یہ مسلمان کا فریضہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس محراب میں آپ کھڑے تھے، جس محراب میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے،
وہاں لوگوں کا ہجوم جم گیا، لوگ آ گئے بڑی تعداد میں، کیونکہ اللہ کے نبی سے بات کرنا ہے، کیونکہ آپ قوم کے سردار ہیں، لوگ آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں سے بات چیت کرنے میں آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے، آپ اشارے سے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ تم یہاں نہ آؤ، تم اللہ کی عبادت میں ہو۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اشارے سے، بغیر زبان کے اشارے سے آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح کتنے دن گزرے؟ 3 دن گزرے۔ جب 3 ایام اس طرح گزرے تو حضرت زکریہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری عورت حاملہ ہو گئی، یعنی میری عورت حمل سے ہو گئی ہے۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرة وعشیا۔ پھر زکریہ علیہ السلام نے اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا، زبان سے نہیں، کیسے کہا؟ اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اب یہاں صبح اور شام یعنی پورے 24 گھنٹوں کا ذکر نہیں ہے، صبح اور شام۔ یاد رکھیے، صبح فجر کے وقت کو کہتے ہیں اور شام عصر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں صبح اور شام کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ فجر کے بعد چینج ہوتی ہے، یعنی فجر کے بعد کچھ فرشتے آتے ہیں، جو فرشتے رات بھر رہے وہ فجر کے بعد فجر کی نماز کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور انسانوں کے احوال سناتے ہیں۔ پھر جو فرشتے صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں، عصر کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر انسانوں کے احوال سناتے ہیں۔ یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی تسبیح صبح اور شام کو، معلوم کیا ہوا؟ فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن بالخصوص فجر کی نماز اور عصر کی نماز، کیونکہ فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، دونوں وقت کے فرشتے، صبح کے بھی شام کے بھی، کہ پروردگارا ہم نے تیرے بندے کو تیری تسبیح کرتے ہوئے پایا، ہم نے تیرے بندے کو تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اشارے کے ذریعے یہ تاکید فرمائی کہ صبح اور شام کو اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں 2 مہینے یا 2 سال کے تھے، کتنے؟ 2 مہینے کے تھے یا 2 سال کے تھے، اتنی ہی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے اے یحییٰ پوری قوت کے ساتھ کتاب کو لے لو۔ یہاں کتاب سے مراد توریت شریف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لے لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں نبوت عطا کر دی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی میں نبی بنا دیا، یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں نبی بن گئے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی توریت شریف کو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اب آپ کے صفات کا ذکر ہو رہا ہے، آخری آیت 2-3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے ان کو نرم والی، نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو 2 کوالٹیز خصوصیت کے ساتھ عطا کی۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے نرم دلی، نرم دلی، اور ایک ہے پاکیزگی۔ یہ 2 کوالٹیز، 2 صفات اللہ نے
خصوصیت کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک کیا ہے؟ نرم دل۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کی نرم دلی کا تذکرہ۔ لیکن اللہ نے جب ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی نرم دلی کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ یہاں اللہ فرماتا ہے حضور کی نرم دلی کا ذکر کرتے ہوئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت یہ کہ وہ لوگوں کے لیے بہت نرم دل ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی نرم دلی کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَحَنَانًا، وہ بہت ہی نرم دل ہیں۔ یہ نرم دلی اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ تو نرم دل یحییٰ بھی ہیں، نرم دل ہمارے نبی بھی ہیں، لیکن ان دونوں کے نرم دل ہونے میں بہت بڑا فرق ہے مقام کے اعتبار سے، ورنہ ہم دونوں کی نرم دلی کو ہرگز سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ہمارے نبی کے نرم دلی کے مقابلے میں یحییٰ علیہ السلام کی نرم دلی حضور کے مقابلے میں کم ہے۔ ورنہ یحییٰ علیہ السلام کی نرم دلی کیسی ہے ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی ہیں، ان کی خوبی کو امتی کما افقہوا سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ ایک ہے نرم دلی اور ایک ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی سے مراد مفسرین فرماتے اطاعت خدا بندی، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے حصار میں رہتے۔ کبھی بھی آپ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے کبھی بھی آپ نے منہ نہیں پھیرا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، پھر تیسری صفت اللہ بیان فرماتا ہے وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت بڑے متقی تھے۔ کیا تھے؟ بہت بڑے متقی تھے، متقی شخص تھے۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نرم دل تھے اور پاکیزگی ان کے اندر تھی اور تقوی والے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور آگے کوالٹیز بیان کرتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اب دیکھیے یہاں نبی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ ایک نبی ہو کر بچپن ہی میں انہیں نبوت عطا کر دی گئی، بچپن ہی میں اللہ نے یہ خوبیاں انہیں دے دی کہ اللہ نے انہیں متقی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاکیز کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نرم دلی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنایا، سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ یہ ہے ان کی خوبی اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا عبرت مل رہی ہے، ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ یاد رکھیے وہ نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود بھی یہ اوصاف اللہ نے ان کے ظاہر فرمائے، بچپن کے اوصاف۔ تو بچپن میں جب ان کی کمالات ہیں نبی ہو کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی بچے تو نہیں ہیں۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد جب اس پر دینی احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسے چاہیے کہ متقی بھی بنے، ماں باپ کا فرما بردار بھی بنے اور نرم دل بھی بنے، کہ وہ نبی بچپن میں ان کے یہ کمالات ہیں تو ہم بڑے ہو کر بھی ان صفات سے متصف نہ ہوں تو کہے کہ انسان ہے، کیسے ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ آقا مفسرین فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تمام خوبیاں بچپن ہی میں عطا کر دی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات اللہ ہر کسی کو عطا کرے، کہ یحییٰ علیہ السلام کی خوبی یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے بڑے نیک ہونے کے باوجود بھی آپ اس طرح اپنے آنکھوں سے خدا کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتے کہ آپ کے پورے چہرے پر آنسوؤں کے نشان بڑھ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام
نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ وزاری کہ اللہ کے خوف میں لرز جاتے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے کہ ان آنسوؤں کی لڑی کی وجہ سے آپ کے مبارک چہرے پر آنسوؤں کے نشان بیٹھ گئے تھے۔ اتنے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں زار و خطار کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو محترم حضرات، تو میں نے پچھلی صحبت میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں ابتدا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ گویا یہ دونوں کے دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ بوڑھے سے بوڑھے ماں باپ کو بھی اولاد عطا کرے، اور اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے بھی اولاد عطا کرے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہر کسی کو ماننا ہی پڑے گا کہ پروردگار اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے بھی اولاد عطا کرے، اور بڑھاپے کو پہنچ جائے ماں باپ تب بھی وہ اولاد عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن بغیر باپ کے اولاد اللہ نے عطا کر دی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب قیامت تک بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھا دی، لیکن اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن کوئی پیدا قیامت تک اب بغیر باپ کے نہیں ہوگا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے، یہ جو تذکرہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ شادی ہوئے انسانوں کو 20 سال 30 سال ہو جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی اس تعلیم سے سبق حاصل کریں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عمر کے کسی بھی لمحے کو، کسی بھی اسٹیج کو کیوں نہ پہنچ جائیں، اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ سبق حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں دیا، تو لہذا ان باتوں کو ذہن نشین رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علم اور عمل کا اللہ ہم تمام کو صدقہ عطا فرمائے۔ پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا